السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ وقال اللہ تعالی یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلته بینکم محرما فلا تظالموا۔ تمام تعریفات، توصیفات، تسبیحات، تحمیدات، طیبات، صلوات، تکبیرات، تمجیدات، اچھے کلمات اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں۔ درود و سلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے ہیں، جو ہمارے آقا ہیں، راہبر ہیں، رہنما ہیں، اسوہ ہیں، قدوہ ہیں، مثال ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی پیروی میں ہماری نجات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو پسندیدہ نام ہیں ان میں سے ایک نام جو ہے عبداللہ ہے اور عبد الرحمن ہے۔ اس سے جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہم سے چاہتے ہیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ ہم ان کے بندے بن جائیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو بندے بننے سے بڑی محبت ہے۔ بعض لوگ جو ہے وہ بندے بننے کو انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں، جس طرح عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو بندے سے خدا بنانے کی کوشش کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ ولا الملائکۃ المقربون۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بندے ہونے پر جو ہے وہ کوئی عار نہیں تھی، کوئی شرم نہیں تھی، بلکہ جو ہے صرف اور صرف عیسیٰ علیہ السلام نہیں، یہی حال جو فرشتے ہیں، مقرب ہیں، ان کا ہے کہ انہیں بندے ہونے پر کوئی عار نہیں ہے۔ بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب پیدا ہوئے ہیں اور قوم نے اعتراض کیا تو والدہ نے کہا کہ اس بچے سے آپ پوچھ لیجئے جو بھی پوچھنا چاہتے ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے منہ سے جو پہلا لفظ جو ہے وہ نکلا ہے وہ یہ تھا کہ انی عبداللہ، میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ ہوں، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ ہوں۔ تو یہ بندہ ہونا جو ہے وہ فخر کی بات ہے، عزت کی بات ہے، تکریم کی بات ہے۔ یہ جو ذہن میں خدشات اور جو ہے وہ مغالطے آ جاتے ہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ مغالطہ تو یہ بھی ہے کہ فرشتہ مجھ کو کہنے سے میری توہین ہوتی ہے، میں مسجود الملائکہ ہوں، مجھے انسان رہنے دو۔ لوگ جو ہے وہ بشر کو فرشتہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں، نور بنانے کی کوشش کرتے ہیں، تو ہم بشر ہی ہیں۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ سب سے اچھا بنایا ہے، سب سے بہتر بنایا ہے، اور جو کچھ بنایا ہے اسی پر ہمیں اکتفا کرنا چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اسے بندگی بڑی پسند ہے۔ آپ دیکھیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب ہم گواہی دیتے ہیں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدًا عبدہ ورسولہ، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبدیت کی پہلے گواہی دی جاتی ہے، پھر رسالت کی جو ہے وہ گواہی دی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ شرف بخشا ہے تو اسی لفظ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خطاب ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندے کو سیر کروائی ہے، بندے سے ملاقات کی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندے پر یہ بابرکت کتاب نازل کی ہے۔ تو یہ بندگی جو ہے وہ شرف ہے، اور کیوں نہ ہو، یہی تعلق ہے مخلوق کا خالق کے ساتھ، یہی تعلق ہے مخلوق کا خالق کے ساتھ۔ ان کل من فی السماوات والارض
الا آت الرحمن عبدا، جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، وہ سارے کے سارے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے ہی تو ہیں، اور یہ سب سے پہلا تعلق ہے، اور یہ تمام تعلقات پر جو ہے وہ فوقیت رکھتا ہے۔ باقی جتنے بھی تعلقات بنتے ہیں وہ اسی تعلق کی بنا پر بنائے جاتے ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے، حدیث جبریل پر غور کیجئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہے وہ یہ سوال کرتے ہیں کہ اسلام کیا ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آگے سے جواب دیتے ہیں، ان تشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اسلام کی ابتدا تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہوگی، یہیں سے ابتدا ہے، اور جو بعد میں ذکر کیا گیا ہے وہ ضمناً ہے، ذیلاً ہے، اور اسی سے تعلق رکھتا ہے۔ پھر جبرائیل نے یہ پوچھا علیہ السلام، اخبرنی عن الایمان، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایمان کے بارے میں تو بتائیے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہیں سے ابتدا کی ہے، ان تؤمن باللہ، کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ایمان لائیں۔ پھر جبرائیل علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ اخبرنی عن الاحسان، مجھے احسان کے بارے میں تو بتائیے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، آپ کا ہر عمل، ہر لمحہ اس طرح ہونا چاہیے جس طرح آپ نے باری تعالیٰ پر نظریں لگائی رکھی ہیں۔ اگر اس طرح کام کریں گے تو ہر عمل حسین ہو جائے گا اور اس میں حسن کی انتہا ہو جائے گی۔ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اگر جو ہے یہ تصور نہ پیدا ہو سکتا ہو کہ آپ کی نظریں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ہیں، تو اس بات کا تو ضرور بضرور یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پر نظریں گاڑ رکھی ہیں، آپ پر جو ہے وہ نظریں گاڑ رکھی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ آپ دیکھیے کہ یہ تعلق جو ہے، اور کیوں نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے جو ہے وہ عظیم کوئی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خالق ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ رب ہیں، اور اس کی جو ہے یہ ٹوڈے اور ٹمارو کی بات ہو رہی ہے۔ ہمارا تو یسٹرڈے جو ہے اس کی ابتدا بھی یہیں سے ہوئی ہے، جب عالم ارواح میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوچھا الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ یہ یسٹرڈے میں بھی یہی تھا، اور ٹوڈے بھی اسی کے اوپر زندگی گزارنی ہے، اور کل کو قیامت والے دن بھی یہی صدا جو ہے وہ آنی ہے، لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار۔ آج کس کی بادشاہی ہے؟ آج اللہ تبارک و تعالیٰ کی بادشاہی ہے۔ جس چیز کی بھی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہو جاتی ہے وہ معتبر ہو جاتا ہے، اس کا اعتبار بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ آپ دیکھیے قرآن تو پورا کا پورا معتبر ہے، لیکن جو آیات توحید کے ساتھ منسلک ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ منسلک ہے، یہ سورت جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے 2 سطری سورت ہے، 2 سطری سورت ہے، اور یہ 2 سطری سورت یہ قرآن کے 10 پاروں کے برابر ہے۔ قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے۔ اللہ الصمد، اللہ تبارک و تعالیٰ بے نیاز ہیں۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا ہے نہ وہ جنا گیا ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اس کا تو کوئی ہمسر نہیں۔ اور قرآن مجید میں حجم کے اعتبار سے تو آیت الدین بڑی ہے، لیکن معانی اور مفاہیم کے اعتبار سے آیت الکرسی بڑی ہے، کیونکہ اس میں میرے رب کا تعارف ہے۔ آپ رب کی عظمت جو ہے اس کا تصور کیجئے کہ وسع کرسیہ السماوات والارض۔ عربی میں جو ہے کرسی، ہمارے ہاں جو کرسی کہا جاتا ہے یہ کرسی نہیں ہے۔ کرسی عربی کے اندر موضع القدمین ہے، پیر رکھنے کی جگہ ہے۔ جس طرح ہم اسٹیج پر چڑھتے ہوئے یہ جو ہے سٹینڈ لگایا جاتا ہے، یہ پیر رکھنے کی جگہ ہے، اور اس پیر رکھنے کی جگہ نے وسع کرسیہ السماوات والارض، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیروں میں ہے ساری کائنات، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیروں میں ہے ساری کائنات، اور اس کے مقابلے میں وہ تو عرش کا بھی رب ہے،
اور یہ کرسی کے مقابلے میں عرش کا تصور یوں کیجئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ ایک بہت بڑا میدان ہو اور اس میدان کے اندر ایک جو ہے وہ انگوٹھی یا چھلا جو ہے وہ پھینک دیا جائے، تو جو چھلے کی حیثیت اس میدان کی کے مقابلے میں ہوگی، یہی حیثیت کرسی کی ہے عرش عظیم کے بارے میں کے مقابلے میں۔ لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے عظیم ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے بڑے بردبار ہے۔ لا الہ الا اللہ رب العرش الکریم، اللہ تبارک و تعالیٰ تو عرش کے رب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تو عرش کے رب ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھے اس طرح نہ بڑھایا کرو جس طرح عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو بڑھایا ہے، مجھے تو یہ کہا کرو عبداللہ، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ ہوں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ بڑے شرف کی بات ہے، اور یہی اصل تعلق ہے، اسی سے سارے تعلقات بنتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے کچھ کیا چاہتے ہیں، حدیث قدسی آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان ہے، آپ دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ خطاب کس طرح کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں یا عبادی، اے میرے بندو، انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلتہ بینکم محرما فلا تظالموا، اے میرے بندو میں نے ظلم کو حرام قرار دیا ہے اپنے نفس کے اوپر، اور تمہارے درمیان بھی اسے حرام قرار دیا ہے۔ قرآن مجید میں جا بجا یہ مضامین ملتے ہیں، وما ظلمناہم ولکن کانوا انفسہم یظلمون، ہم نے تو ذرہ برابر بھی کسی پر ظلم نہیں کیا، لوگ بذات خود ہی اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ اور ظالم کے بارے میں سن لیجئے، ظالم سب سے پہلے اگر کسی شخص پر ظلم کرتا ہے تو وہ اس کی اپنی ذات ہوتی ہے۔ ظالم کی سب سے پہلے کسی پر بھی ظلم کرتا ہے، خواہ وہ شرک کی صورت میں ہو، ان الشرک لظلم عظیم، خواہ وہ حق اللہ کے اندر ہو، خواہ وہ حق العباد کے اندر ہو، سب سے پہلے جو ہے وہ مظلوم اپنے آپ کو جو ہے وہ اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے، کیونکہ اس کے نتائج جو اسے بھگتنے پڑیں گے وہ بڑے بھیانک ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ تقاضا ہم سے کرتے ہیں کہ ہم کسی کے اوپر ظلم نہ کریں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یا عبادی، اے میرے بندو، کلکم ضال الا من ہدیت فاستہدونی اہدکم، اے میرے بندو تم سارے کے سارے جو ہے وہ گمراہ ہو، ووجدک ضالا فہدی، اس میں استثناء کوئی نہیں ہے، اس میں استثناء کوئی نہیں ہے۔ فاستہدونی، مجھ سے ہدایت طلب کیا کرو، اہدکم، میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بندہ اور رب کا تعلق ہے ہی مانگنے کا ہے اور عطا کرنے کا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کا فرمان ہے کہ الدعاء مخ العبادہ، دعا ہی عبادت ہے، الدعاء هو العبادہ، دعا ہی جو ہے عبادت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کلکم ضال، تم سارے کے سارے گمراہ ہو، فاستہدونی، مجھ سے ہدایت طلب کرو، اہدکم۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ یہ ہدایت جو ہے کھانے پینے سے بڑی ضرورت ہے، لباس سے بڑی ضرورت ہے، کیونکہ کھانا پینا نہیں ہوگا تو آپ مر جائیں گے، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لباس نہیں ہوگا، آپ جو ہے وہ ننگے رہیں گے، لیکن ہدایت نہیں ہوگی تو آپ جہنم کا شکار ہو جائیں گے۔ یہ اس قدر بڑی ضرورت ہے کہ ہم دن میں 5 نمازیں پڑھتے ہیں، ہر رکعت کے اندر یہی مطالبہ رکھتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں ہدایت اللہ تبارک و تعالیٰ چاہیے، ہدایت ارشاد بھی چاہیے، ہدایت توفیق بھی چاہیے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یا عبادی کلکم جائع الا من اطعمتہ فاستطعمونی اطعمکم، اے میرے بندو تم سارے کے سارے بھوکے ہو مگر جسے میں کھانا کھلا دوں۔ اللہ کی قسم جو ہے وہ بلینر جو ہے وہ لقمہ پیٹ میں نہیں جا سکتا جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نہ کھلائے، سب کچھ ہونے کے باوجود۔ یہ مثالیں سب جانتے ہیں،
تم سارے کے سارے بھوکے ہو، الا من اطعمتہ، جسے میں کھانا کھلا دوں وہی کھا سکتا ہے، فاستطعمونی، مجھ سے کھانا طلب کیا کرو، اطعمکم، میں تمہیں کھانا دوں گا، یا عبادی کلکم عار الا من کسوتہ، اے میرے بندو تم سارے کے سارے جو ہے وہ عاری اور ننگے ہو مگر جسے میں لباس پہنا دوں، مجھ سے لباس طلب کیا کرو، میں تمہیں لباس دوں گا۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، لباس بڑا وسیع لفظ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے شوہر کو بیوی کا لباس بنایا ہے اور بیوی کو جو ہے وہ شوہر کا لباس بنایا ہے۔ یا عبادی انکم تخطئون باللیل والنہار وانا اغفر الذنوب جمیعا فاستغفرونی اغفر لکم، اے میرے بندو تم دن رات جو ہے وہ میری نافرمانی کرتے ہو، نہ گناہ کرتے ہوئے دن کو دیکھتے ہو نہ رات کو دیکھتے ہو۔ قربان جائیے یہ کیسا رب ہے جو گناہ کرنے کے باوجود ہمیں جو ہے خطاب عبادی سے ہی کر رہا ہے۔ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے بندو جو اپنے آپ پر ظلم کر لیتے ہو، حد سے تجاوز کر دیتے ہو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دن نہ دیکھتے ہو نہ رات دیکھتے ہو، گناہ کرتے ہو، اور جو ہے میں سارے کے سارے گناہ معاف کرتا ہوں۔ ایک حدیث میں ہے، وہ بھی حدیث قدسی ہے، کہ اگر تم زمین بھر کر جو ہے وہ گناہ لاؤ گے تو میں زمین بھر کر تمہیں مغفرت دوں گا، اگر تمہارے گناہ جو ہے آسمان کی بلندیوں کو چھوئیں گے پھر تم مجھ سے مغفرت طلب کرو گے، میں ساری کی سارے جو ہے وہ گناہ معاف کر دوں گا۔ فاستغفرونی، مجھ سے مغفرت طلب کیا کرو، اغفر لکم، میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ یا عبادی لو ان اولکم و آخرکم، یہاں سے جو ہے یہ پیچھے جو مضمون ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ شاید اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان چیزوں کی ضرورت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ محتاج ہیں۔ بات تو کی جا چکی ہے کہ اللہ الصمد، اللہ تبارک و تعالیٰ بے نیاز ہیں، یہ بے نیازی جو ہے وہ بیان کی جا رہی ہے آگے۔ لو ان اولکم و آخرکم، اگر تمہارا پہلا شخص اور آخری شخص آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کے دن تک جو آخری شخص پیدا ہوگا، وَإِنسَكُمْ وَجِنَّكُمْ، صرف بنی نوع انسانیت نہیں، اس میں بنی نوع جن کو بھی شامل کر لیجئے، كَانُوا عَلَىٰ أَتْقَىٰ قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ مِّنْكُمْ، تم میں سے جو سب سے زیادہ متقی ہے اس جیسا نہ ہو جائے۔ یہ الفاظ ہیں حدیث کے۔ آگے تعبیر جو ہے وہ محدثین کی ہے کہ سب سے زیادہ متقی بنی نوع انسانیت میں اور بنی نوع جن کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ انا اتقاکم للہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ سب سے زیادہ میں متقی ہوں۔ تو اس حدیث میں ہے کہ اگر تم سارے مثل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہ بن جاؤ، ما زادہ فی ملکی شیئا، میری مملکت اور میری بادشاہت میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا۔ اور پھر اس کے برعکس یہی مضمون ہے، کانوا علی افجر قلب رجل واحد منکم، اگر تمام بنی نوع انسانیت میں سے، تمام بنی نوع جن میں سے جو ہے وہ سارے کے سارے سب سے زیادہ فاجر شخص کے مانند کیوں نہ ہو جائے، یعنی مانند ابلیس کیوں نہ ہو جائے، ما نقص فی ملکی شیئا، میری مملکت میں تو ذرہ برابر بھی کوئی نقص نہیں آتا، کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ سارے کے سارے یہی مضمون ہے، سارے کے سارے قاموا فی صعید واحد، ایک میدان میں جمع ہو جائیں اور ہر شخص جو اس کے جی میں آتا ہے ایک ہی میدان میں، ایک ہی آن میں، ایک ہی وقت میں جو کچھ اس کے جی میں آتا ہے وہ مجھ سے مانگتا چلا جائے اور میں اس کا مطالبہ پورا کرتا چلے جاؤں۔ ما نقص فی ملکی شیئا، میری مملکت میں تو کوئی کمی نہیں آتی، الا کما ینقص، مگر اس طرح کہ جیسے کوئی شخص سوئی سمندر میں ڈالے پھر اس کے بعد نکالے تو اس سوئی کے ساتھ جو ہے وہ کیا لگتا ہے۔ یہ پہلے ان چیزوں کا تصور جو ہے وہ ممکن نہیں تھا، لیکن اگر کسی نے جو ہے یہ نظام شمسی اور یہ کائنات کا جو ہے نظام پڑھا ہو
تو اب تو تصور کیا جا سکتا ہے، اب تو تصور کیا جا سکتا ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ کائنات جس کو کرسی نے گھیر رکھا ہے کس قدر وسیع و عریض ہے کہ انسان ششدر رہ جاتا ہے، انسان جو ہے وہ حیران رہ جاتا ہے۔ صرف اس بات سے اندازہ لگا لیجئے، آخری جہنمی جب جنت میں جائے گا، بڑی عجیب حدیث ہے یہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو کہے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے جنت میں داخل کر دیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے جنت میں داخل ہو جاؤ، کہے گا جنت میں جگہ نہیں بچی، جنت میں جگہ نہیں بچی ہے۔ اور جنت وہ جنت ہے کہ لو موضع صوت احدکم فی الجنت خیر من الدنیا وما فیہا، جنت میں ایک چھڑی کی جگہ، ایک کوڑے کی جگہ مل جائے نا تو یہ خیر من الدنیا وما فیہا ہے، دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے بہتر ہے۔ تو وہ یہ کہے گا، اندر آوازیں سنے گا، کہے گا اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ آخری شخص ہے جو جہنم سے نکال کر جنت جا رہا ہے، کہے گا رش بہت ہے، اس کے اندر تو جگہ ہی باقی نہیں رہی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے کیا میرے بندے تو اس بات پر راضی ہوتا ہے کہ میں تجھے جنت میں اس قدر جگہ عطا کروں جس قدر تیری دنیا تھی پوری کی پوری، 25,000 مربع میل کا جو ہے یہ قطر ہے، اس قدر جو ہے وہ تجھے جنت میں جگہ نہ عطا کر دوں؟ وہ کہے گا اتسخر بی وانت رب العالمین، تو مجھ سے مذاق کرتا ہے اور تو جو ہے وہ رب العالمین ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے میں مذاق نہیں کر رہا، جاؤ میں نے تمہیں جنت میں اس قدر جگہ دی ہے جس قدر دنیا و ما فیہا میں جگہ ہے، بلکہ اس سے 10 گنا زیادہ دی ہے۔ یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یا عبادی انما ہی اعمالکم احصیہا لکم فمن وجد خیرا فلیحمد اللہ ومن وجد غیر ذلک فلا یلومن الا نفسہ، کہ اے میرے بندے یہ جو ہے تیرے اعمال ہے جسے میں گن گن کر رکھ رہا ہوں، جو اسے بہتر پاتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کرے، اور جو اس کے علاوہ پاتا ہے وہ صرف اور صرف اپنے آپ کو ملامت کرے۔ تو ہم جو ہے وہ اپنے آپ پر غور و فکر کریں، تدبر کریں، تفکر کریں، سوچیں سمجھیں، اور زندگی کے اوپر جو ہے نظر ڈالیں کہ ہمارا ماضی، ہمارا حال اور ہمارا مستقبل کیا ہونا چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہمارا تعلق کیا ہونا چاہیے۔ صرف 2 باتیں جو ہے وہ عرض کر کے ایک بات کو ختم کرتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رب کے ساتھ کیا تعلق تھا؟ پوچھا گیا کہ سب سے زیادہ آپ کو محبت کس سے ہے؟ کہا عائشہ سے۔ اور حضرت عائشہ سے پوچھا گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر میں معمولات کیا ہوتے تھے؟ کہا کان فی محنت اہلہ، وہ ہماری گھر میں خدمت کیا کرتے تھے۔ لوگوں یہ بھی سنت ہے، گھر میں گھر والوں کی خدمت کرنا یہ سنت ہے۔ لیکن یہ بات کرنے کے بعد حضرت عائشہ کے الفاظ جو ہے وہ سنیے، لیکن جب آذان ہو جایا کرتی تھی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس طرح بن جایا کرتے تھے کأنہ لا یعرفنا، جیسے ہم میں اور ان میں کوئی قرار ہے ہی نہیں، ہمارا اور ان کا کوئی تعلق ہے ہی نہیں۔ یہ رب کے مقابلے میں حضرت عائشہ کے ساتھ تعلق ہے جس سے سب سے زیادہ محبت ہے۔ اور کہا آدمیوں میں آپ کو کس سے زیادہ محبت ہے؟ کہا ابو بکر سے۔ اور ابو بکر کے بارے میں بذات خود فرماتے ہیں کہ اگر دنیا میں کسی کو خلیل بنانا ہوتا تو میں جو ہے وہ ابو بکر کو خلیل بناتا۔ لیکن یہ جو خلیل کا رشتہ ہے، خلیل ایسا رشتہ ہے جس کے اندر کوئی خلا نہیں ہے، اس کے اندر کوئی خلا نہیں ہے، تو خلیل ایسا رشتہ ہے۔ کہا یہ رشتہ میرا صرف اور صرف میرے رب کے ساتھ۔ تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق تھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی ہی اسوہ ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں مقام عبدیت کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمیں بندہ بنا دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔